صل على محمد وآل محمد اللهم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار، انصار کے ایک آدمی کے پاس سے گزرے۔ مر یہ فعل مضاف ہے جس میں را ڈبل تھی، جسے ایک کر کے اوپر تشدید ڈالی گئی۔ گزرے علی رجل ایک آدمی کے پر، من الانصار انصار میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک آدمی کے پاس سے گزرے۔ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، وَهُوَ درا حال کہ وہ، یہ واو حالیہ ہے، یعظ نصیحت کر رہا تھا۔ وعظ یعظ مثال ہے، شروع میں کمزور حرف ہے، اس سے فعل مضارع، وہ نصیحت کر رہا تھا اخاہ اپنے بھائی کو، فی الحیاء حیا کے بارے میں، شرم و حیا کے بارے میں۔ حیا عربی میں کہتے ہیں، ویسے تو اس کا لغوی ترجمہ کیا جاتا ہے شرم کرنا، ویسے اصطلاح میں انقباض النفس خشیت ارتکاب ما یکرہ، یعنی نفس کا اپنے آپ میں کنٹرول کرنا، ایسے کام کا ارتکاب کرنے سے جو اسے ناپسند ہو، جس کی وجہ سے نفس کے اوپر دبا اور عیب لگے، اس سے اپنے آپ کو بچانا، اسے کہتے ہیں حیا۔ چاہے وہ ناپسند کام شرعی ہو، اگر ایک آدمی شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ فاسق اور فاجر ہوگا، اور اس سے اپنے آپ کو کنٹرول، اس کا نفس اسے مجبور کرتا ہے یہ کام نہ کر، تو یہ حیا ہے۔ دوسرا ہے ایک ناپسند کام عقلی، کہ عقل کسی انسان کی کہتی کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، ایسے کام کو جو عقلی طور پر اچھا نہ ہو، اگر کوئی اس کا ارتکاب کرتا ہے تو لوگ اسے مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں کہ اس کی عقل میں فالٹ ہے۔ تیسرا ہے عرفی، کہ وہ کام جو عرف عام کے اندر جسے برا سمجھا جاتا ہے، اس کا نفس اسے اس سے بھی کنٹرول کر کے رکھتا ہے، تو یہ حیا ہے۔ اگر وہ اس کام کا ارتکاب کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بندہ بے وقوف ہے۔ تو وہ صحابی اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں سمجھا رہے تھے کہ اتنی شرم و حیا بھی اچھی نہیں ہوتی۔ یہاں یہ روایت مختصر ہے، صحیح بخاری میں دوسری جگہ کتاب الادب میں اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ تھوڑی سی تفصیل سے لے کے آئے۔ وہاں یہ بھی ہے کہ وہ بھائی اپنے بھائی کو عتاب کر رہا تھا، یعاتب، اس سے ناراض ہو رہا تھا کہ تو بڑی شرم و حیا کرتا ہے، ہر وقت شرماتا ہی رہتا ہے، اور تیری شرم نے تو تجھے نقصان پہنچا دیا۔ اس قدر وہ ڈانٹ رہا تھا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب سے گزرے۔ جب آپ کے کانوں میں اس کے یہ الفاظ پڑے کہ اتنی حیا نہ کیا کر، اتنی شرم نہ کیا کر، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعہ، دعہ اسے چھوڑ دو، یہ دع امر ہے، ہو اسے چھوڑ دو، فإن الحیاء، کیونکہ حیا من الایمان، ایمان سے ہے۔ اگر یہ شرم و حیا کرتا ہے تو یہ کوئی بری صفت نہیں، یہ اچھی صفت ہے، کیونکہ حیا اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ جس کے اندر جتنی حیا ہوگی اس کے اندر ایمان بھی اتنا مضبوط ہوگا۔ حیا چلی گئی تو جو مرضی کر، تو یہ حیا بدن سے نکلنا ایسے ہے جیسے ایمان کا نکلنا، اور حیا کا آنا ایسے ہے جیسے ایمان کا آنا۔ اللہ ہم سب کو حیا کی صفت سے مزین فرمائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ انصار کے ایک آدمی کے پاس سے گزر ہوا جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا، اور اس سے ناراض ہو رہا تھا کہ اتنی حیا نہ کیا کر، اتنا نہ شرمایا کر، تجھے بڑا نقصان ہوا اس سے۔ یہ بول سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے چھوڑ دو، کیونکہ حیا ایمان سے ہے، یہ ایمان کا حصہ، اگر اس میں حیا ہے تو یہ اچھی صفت ہے، یہ بری صفت نہیں۔